اسلاموفوبیا اب ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل ہے اس نے مارچ 2021 میں یعنی اسی سال مارچ میں رپورٹ ایک شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی ممالک، خاص طور پہ جن میں ترقی یافتہ ممالک بھی اور نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار جو ممالک ہیں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں امریکہ اور چین ان دونوں پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں حکومتیں مسلمانوں کے خلاف جو امتیازی قوانین بن رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں، اقدامات کریں۔ اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی رپورٹ کے مطابق ہلالی صاحب، یورپ میں ہر 10 میں سے 4 لوگ، 10 میں سے 4 جو یورپی افراد ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے اچھے تاثرات، اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ ان کے مطابق امریکہ میں 60% مسلمانوں کو، یعنی جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے امریکہ، اس امریکہ میں 60% مسلمانوں کو تعصب کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ، اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ اب کینیڈا کی اس بات پہ آ جاتے ہیں۔ کینیڈا میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ خود کینیڈین پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق، کینیڈین پولیس کے مطابق 2019 میں اس ملک میں ایک سال کے دوران 946 نفرت انگیز جرائم، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم جو ہیں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک سال کے دوران مذہب کو نشانہ بنانے والے جو لوگ ہیں اس میں اگر آپ 2018 سے ان کا مقابلہ کریں، 2018 اور 19 کا، اس میں 10% اضافہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر سال اس میں 10% یا اس سے زائد اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت خاص طور پہ ویسٹ میں اس حوالے سے کیا ہے۔ ہاں جی، چلیے، یہ سب ویسٹ پہ ہے، یہ سب زیادہ تر گوروں پہ ہیں، یہ چینیوں کے فی الحال الگ رکھیں اس لیے کہ ان کا تو کچھ اور معاملہ ہے۔ یہ سب بالکل 100%۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، انہوں نے کون سے مسئلے ہیں اس وقت؟ دو مسئلے ہیں دنیا میں اس وقت جو جدھر سے اسلاموفوبیا جڑ لے کے سپریڈ کیا ہے۔ ایک ہے فلسطین اور دوسرا ہے کشمیر۔ ان دونوں مسئلے کا جڑ کیا تھا؟ برٹش، انہوں نے کریٹ کیا، اور آج ان دونوں مسئلے کے سپوائلر کنٹریز جو ہیں، جو لوگ ان سے بیٹون لے کے اب اس کے خلاف بھاگ رہے ہیں، وہ کون سے ملک ہیں؟ ہندوستان اور اسرائیل۔ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ویسٹ، امریکہ اور G7 کنٹریز۔ اب آپ کون سے ملکوں نے، کون سی سوسائٹیز نے ہیٹ کو، نفرت کو ویپنائز کیا ہے؟ ویسٹ۔ ان کو پولیٹیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل ٹول کون بنایا ہے؟ ویسٹ، انڈیا، اسرائیل۔ تو میں ایک اور چیز فائنلی میں اس پہ یہ کہوں گا آپ کو، آپ یقین نہیں کر سکیں گی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جا کے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں، خاص طور کشمیر کے معاملے میں، اس وقت آپ کو پتہ ہے آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اگر مان بھی گئی کہ ڈیبیٹ کرے گی، وہ کہے گی کلوز ڈیبیٹ ہونا چاہیے، سیکرٹ ڈسکشنز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو پروڈیوس کریں گے ثبوت کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ہم پھیلانا نہیں چاہتے۔ واہ، آپ اسٹیٹ ٹیرر کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم اب آپ دیکھیے، یہ بڑا اچھا کہا تھا عمران یعقوب نے کہ کدھر پھیلا ہے اور کیوں۔ ہم اب ہمارے پرائم منسٹر آپ وہ ملکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو خود اس کو کریٹ کیا ہے اور سپریڈ کیا ہے، اور ان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ روکو،
وہ روک نہیں سکتے, ان کے خون میں نہیں ہے روکنے کا. تو مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھئی آپ جن سے مدد لینا چاہتے ہیں وہی تو جڑ ہیں, وہی تو کاز ہیں, وہی تو یہ کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور اگلی بات کروں, اسرائیل اس وقت یہودی لابی کو, لوگ تو کہتے ہیں نا یہودی لابی اسرائیل کو چلاتی ہے, اس کو ذرا الٹ کر لیں, اسرائیل یہودی لابی کو چلاتا ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہودی لابی کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں اس کا اثر ہے, اس اثر کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ ان کے خلاف اس طرح سے ہوں اور یہ خوف زدہ ہو جائیں. کریں گے تو لیکن مسلم ممالک کو تو اپنی پلاننگ کرنی ہے نا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے آواز تو بڑی زوردار اٹھائی, ہم نے دیکھا اقوام متحدہ میں بھی اٹھائی, مختلف پلیٹ فارمز پہ اٹھائی, لیکن ان کی ایک جو کوشش تھی جس میں ابھی تک وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے, وہ یہ تھی کہ سارے مسلم کنٹریز اس چیز کے اوپر کوئی یونائٹڈ ایک چیز بنا لیں, کوئی لاہ عمل ترتیب دیں. یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ اس میں کون رکاوٹ ہے اور اس کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں وہی لوگ رکاوٹ ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں. اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اصل تو پرابلم یہ ہے, آج مسلم امہ اکٹھی ہو جائے, آج مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اور OIC صرف یہ اعلان کر دے کہ ہم مجموعی طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں سب آپس میں مل کے کہ اس طرح کے واقعات ختم نہ ہوئے تو ہم آپ سے رابطہ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے, تو دیکھیں یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں. مسلم ممالک کا آپس کا نفاق, آپس کی لڑائیاں, آپس کی نااتفاقیاں ہی انہیں اس بات میں حوصلہ افزائی ان کی کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کرتے رہیں, مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہیں. اگر دیکھیں نا مڈل ایسٹ, سعودیہ, UAE, اگر وہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, اگر ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا, ایران ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, جتنے پاورفل مسلمان ممالک ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح سے مل کے نہیں چلیں گے تو ان کا وہ وزن نہیں بنے گا. پاکستان تو خود مسائل میں گرا ہوا ہے, اسے ہر وقت امریکہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے, دوسرے ملکوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اس لیے جب تک یہ مسلم ہر ویسے ملک یہی کہے گا کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنے انٹرسٹس ہیں. تو کون سا بہتر ہے آرگنائزیشن یونائٹڈ وائس کے بارے میں سوچنا, دا یونائٹڈ نیشنز, مگر یونائٹڈ نیشنز میں 5 ملک کے پاس ویٹو ہے. نہیں, I'm talking about مسلم امہ, مسلم کنٹریز کا جو یونائٹڈ. چلے OIC تو ہے نا ہلالی صاحب, OIC وہ بھی تو نہیں ہے. نہیں OIC, I don't see, وہ ہے ہی نہیں کچھ, وہ تو ہے ہی نہیں کچھ. آپ کو پتا ہے, دیکھیے یمن کے بارے میں کیا کیا, کشمیر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. تو پھر کیسا فورم ہونا چاہیے؟ کس سے لڑ رہا ہے, کس سے نہیں لڑ رہا ہے, رائٹلی پوائنٹڈ نہیں ہوگا فورم. آپ یونائٹڈ نہیں ہیں اس وقت.